نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے تمام احباب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و جد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق عزت محترم المقام الحافظ القاری سید محمد عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ معزز علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم محمد اشفاق صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ٹنیوٹ، محترم محمد علی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل چنیوٹ، محترم محمد قیس صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل چنیوٹ اور ان کی پوری ٹیم، مسجد حاضہ کی کمیٹی کے جملہ احباب، جملہ حاضرین اور سامعین، اور پردے میں بیٹھ کر آج کے اس پروگرام میں شامل قابل تکریم بہنیں، اللہ کی توفیق سے آج چنیوٹ کی سرزمین پر رمضان المبارک کی پر نور ساتوں میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ ایک تو اللہ کا یہ کرم کہ ہمیں صحت کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان نصیب ہوا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کلام اترا ہے اس کی تلاوت بھی سننے کو میسر آ رہی ہے، اور اس کلام کا پیغام بھی سننے کو اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب کیا ہے۔ میں اس پر مسجد حاضہ کی کمیٹی کی جملہ احباب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوبصورت نماز تراویح کا بھی انتظام کیا ہے، اور پھر تحریک منہاج القرآن کی کوارڈینیشن سے قرآن حکیم کے لا ریب پیغام کو سننے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے
کہ آج آپ نے اس صنف نازک کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا ہے جس کی تربیت سے گھر کا ماحول جنت بنتا ہے، یعنی مائیں اور بہنیں آج وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ کل آپ نے ایک موضوع سماعت کیا، آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں؟ علامہ محمد سلیمان اعظم وہ اس کو بیان کر کے گئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ آج اس مناسبت سے آپ کے سامنے میں اپنے وقت مقررہ کے اندر کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد ہے ایک، یعنی آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے کوئی یہ پوچھے کہ آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے۔ آج کی گفتگو کا ایک مقصد یہ ہے کہ عورت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں ان تصورات کو رد کرنا ہے۔ عورت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں دو قسم کی رویوں کی انتہا ہے۔ ایک رویہ یہ ہے اور رویے کی انتہا یہ ہے کہ عورت کو اس قدر نظر انداز کیا گیا کہ اس کو وراثت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ اور معاشرے کی جہالت نے ہماری بچیوں کی رائے کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور ہماری برادری کے اندر رشتوں کا جو رکھ رکھاؤ ہے اس کی غلط تعویل اور تعبیر اس نے عورت کی خوشیوں کو گرین لگا دیا ہے، اور شادی کے بعد اس کی حیثیت گھر کے اندر ایک ملازمہ کسی ہوتی ہے۔ یہ ایک رویے کی انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ آج کی عورت کلیتاً آزادی چاہتی ہے۔ دین، اخلاق، حیا، شرم، تہذیب، اس جیسے لباس کے اندر اپنے آپ کو ملبوس ہونے میں وہ کمتر سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اور وہ آزادی کا مطالبہ چاہتی ہے۔ آج کے موضوع میں یہی بتایا جائے گا کہ یہ دونوں انتہائیں، افراط اور تفریط، ان سے کیسے عورت نکل کر معاشرے کے اندر ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے۔ اس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے جس سورہ مبارکہ سے آغاز کیا ہے یہ سورۃ النساء ہے، قرآن حکیم کی چوتھی سورہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج پہلی بات یہ بتانی ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرت ہو، معیشت ہو، عورت کو ہمیشہ اس کے اصل حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ کام کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں خواتین اگر گھر کا ماحول اجازت دے تو کام کرتی ہیں یا اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، تو گھر کے دروازے سے لے کر اسکول، کالج یا اس جگہ پہنچنے تک کئی درندہ صفت نگاہوں کے تیروں کا وہ شکار ہوتی ہے۔ ہراساں کیا جاتا ہے، زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، تعلیم میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، تو صنفی امتیاز سمیت بے شمار محرومیاں عورت کے حصے میں آئی ہیں۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مردوں سے کم تر ہے،
اور اسے وہ حقوق بھی نہیں دیے جاتے جو ایز اے انسان دیے جانے چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں عورت کو مرد کے مساوی قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ یہ پھر جملہ سن لیں، بے شمار معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے برابر بیان کیا ہے۔ بے شمار معاملات، احکامات ایسے ہیں جن میں جو موقف قرآن کا مرد کے بارے میں ہے وہی موقف قرآن کا عورت کے بارے میں ہے۔ مثلا اگر یہی آیت لے لیں جس کا آغاز یہاں سے ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اللہ فرما رہا ہے اے لوگو۔ یہ لفظ قرآن حکیم کا ذرا اپنی زبانوں کی زینت بنائیں، یا ایھا الناس بولیں۔ یہ جو لفظ ہے الناس، اس کا معنی ہے اے لوگو۔ تو جب وہ فرما رہا ہے اے لوگو، اس لفظ کے اندر جس اینگل اور زاویے سے خطاب مردوں کو ہے، اسی زاویے اور اینگل سے خطاب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی کیا ہے۔ گویا انسان ہونے میں عورت مرد کے برابر ہے۔ لفظ انسان کا اطلاق اگر مرد پر ہوتا ہے تو لفظ انسان کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں جو موقف قرآن کا مرد کے بارے میں ہے وہی موقف قرآن کا عورت کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ وہ جو نفس واحدہ ہے وہ کل نسل انسانیت کی اصل ہے، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے۔ تو نفس واحدہ کا لفظ بول کر اس نے مرد اور عورت کی اصل کو بیان کیا ہے۔ تو جو اصل مرد کی ہے وہی اصل عورت کی ہے۔ جہاں سے آغاز مرد کا ہوا ہے وہیں سے آغاز عورت کا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی مرد کے برابر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کا۔ مزید آگے بڑھیں، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو اس کائنات میں تکریم سے نوازا ہے۔ تو تکریم کا، عزت کا، شان کا، بزرگی کا تاج بنی آدم کے ماتھے پہ رکھا جا رہا ہے۔ تو جہاں یہ بزرگی کا، تکریم کا تاج اللہ نے مرد کے سر پہ رکھا ہے، وہیں یہ تاج اللہ پاک نے عورت کے سر پہ بھی رکھا ہے۔ بنی آدم میں جہاں خطاب مرد کو ہے وہیں خطاب اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی کیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو سورۃ 3 پڑھیں، بڑی معروف سورہ ہے قرآن حکیم کی، جس کا آغاز ہوا ہے ایک قسم کے ساتھ، بلکہ 4 قسموں کے ساتھ۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں جا کے جواب قسم کے طور پر یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو پہلے فرمایا انسان، تو جیسے یا ایھا الناس میں یہ ثابت ہوا کہ انسان ہونے میں عورت مرد کے کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب اس انسان کی بات کی جا رہی ہے
کہ اس انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو آسن تقویم اور اشرف المخلوقات ہونے میں بھی عورت مرد کے برابر ہے۔ یہ 4 مقام ہو گئے قرآن کے۔ 5واں مقام آپ کو سناتا ہوں سورہ حجرات سے، آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ مرد اپنے ذہن میں یہ نہ لائے کہ میں مرد ہوں اس لیے اونچا ہوں، اور وہ عورت ہے تو اس لیے رتبے میں کم ہے۔ یاد رکھیں، کوئی مرد ہونے کی بنا پہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اور کوئی عورت ہونے کے بنا پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ سے دور ہے۔ اللہ کے نزدیکی کا معیار کیا ہے؟ سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا، بزرگی والا، شان والا، بلندی والا، مرتبے والا وہ شخص ہے جو تقوی، زہد اور ورع کے اعتبار سے اللہ کا قرب پا گیا۔ اور اگر تقوی میں مرد آگے بڑھ گیا تو پھر مرد افضل ہے، اور اگر تقوی اور طہارت میں عورت آگے بڑھ گئی تو پھر مرد نہیں، پھر عورت افضل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، انسان ہونے کی باری آئی تو وہاں بھی عورت اور مرد کا ذکر اکٹھا کیا، اصل کی بات آئی تو عورت اور مرد کا ذکر اکٹھا کیا، تکریم کی بات آئی، اصل تقویم کی بات آئی، اور تقوی اور طہارت کی بات آئی، جس اینگل سے، جس زاویے سے اللہ نے مرد کا ذکر کیا ہے اسی زاویے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے اگر بڑھیں قرآن پاک کہ ان مقامات کا مطالعہ کریں جہاں اس نے احکامات صادر کیے ہیں، مثلا ارکان 5 ہیں، کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ارکان 5 ہیں۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ احکامات ہر ایک پر فرض ہیں، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی جوان ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہر کسی پر یہ ارکان فرض ہیں۔ کبھی ان کا مطالعہ کریں۔ مثلا نماز کی بات لے لیں، پورے قرآن میں جہاں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، دنیا کا کوئی عالم دین یا کوئی کتاب یا کوئی تفسیر بتا دیں جہاں یہ لکھا ہو کہ نماز صرف مرد پر فرض ہے، یا یہ لکھا ہو کہ چلیں مرد 5 پڑھ لیا کریں اور عورتیں 2 پڑھ لیا کریں؟ نہیں، فرضیت کی بات آئی یا اس کے عدد کی بات آئی تو جس طرح نماز مرد پر فرض ہے اسی طرح نماز عورت پر فرض ہے۔ روزے کی بات کریں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جس طرح روزہ مرد پر فرض ہے اسی طرح روزہ عورت پر فرض ہے۔ حج کی بات آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مینشن ایک لفظ سے بھی آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ حج صرف مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ مرد پر ہے اسی طرح عورت پر ہے۔ زکوٰۃ کی بات ہے تو اگر صاحب نصاب مرد ہے اس پر فرض ہے، اسی طرح اگر صاحب نصاب عورت ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو احکامات میں بھی یہ برابر ہیں، حتیٰ کہ اسلام، ایمان، صدق، اطاعت، طہارت، خشیت، یہ خوبیاں بھی جہاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں تو جہاں مرد کا ذکر ہے وہیں عورت کا ذکر ہے۔ کبھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 پڑھیں، اس میں فرمائے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ پھر آگے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ پھر فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ پھر فرمایا والصادقین والصادقات،
सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। फिर फरमाया वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह की खशियत इख्तियार करने वाले मर्द और अल्लाह की खशियत इख्तियार करने वाली औरतें। फिर फरमाया वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, अल्लाह की राह में सदका खैरात करने वाले मर्द और सदका और खैरात करने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, और इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, और अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। तो आप देखें जितनी खूबियां एक इंसान की बयान की हैं, तो जिस एंगल से, जिस जाविये से अल्लाह ने इन खूबियों का हामिल एक मर्द को ठहराया है, उसी जाविये और एंगल से अल्लाह ताला ने इन खूबियों का हामिल एक औरत को भी ठहराया है। और बल्कि इसके आगे जो रिजल्ट बयान हुआ है, रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें भी दोनों को शरीक किया। फरमाया जो खुश नसीब मर्द और औरतें इन खूबियों को अपना लें, फरमाया अअद्द लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा, फरमाया मर्द हो या औरत हो, इन दोनों के लिए अल्लाह ने मगफरत भी तैयार कर रखी है और अपनी बारगाह से अजर अजीम भी तैयार कर रखा है। दोनों को ये फैज़ इकट्ठा मिल रहा है। तो जो बात हम साबित करना चाहते हैं वो ये कि बेशुमार मामलात अहकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ताला ने जिस एंगल से मर्द का जिक्र किया है, उसी एंगल से अल्लाह ने औरत का भी जिक्र किया है। ये बात आज इस्लामी मुआशरे में खाल खाल नज़र आती है, और बिलखसूस पाकिस्तान में तो नज़र ही कोई नहीं आती। जिस दिन से हमने औरतों को मस्जिदों से निकाला है, जिस दिन से हमने औरत के लिए तरबियत के मौके कम किए हैं, आधा मुल्क अनपढ़ी का शिकार हो गया है। शरा खानगी उसकी रेशो यूं नीचे आई है। अब कुरान पाक देखें कि जिस एंगल से कुरान जिक्र मर्द का कर रहा है, उसी एंगल से कुरान जिक्र औरत का भी कर रहा है। फिर आगे चलें, अगर आप उमूमी फजीलत औरत की सुनना चाहें, उमूमी फजीलत, तो ये जो सिनफ नाजुक है, इसके नाम से अल्लाह ने पूरी एक सूरा बनाई है जिसका नाम है सूरतुन निसा। बोलें ज़रा, इसका माना है औरतों वाली सूरा। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने मर्दों वाली सूरा, ये उन्वान किसी सूरा को नहीं दिया। यानी ये नहीं फरमाया सूरतुर रिजाल, वैसे मर्दों के नाम से है, जैसे सूरह लुकमान है, सूरह मोहम्मद है, सूरह इब्राहीम है, लेकिन एज ए होल जिस जैसे कन औरतों वाली सूरा, ऐसे मर्दों वाली सूरा, ये उन्वान किसी सूरा को नहीं दिया। ये फजीलत और अजमत, मकाम और मर्तबा खातून का जाहिर किया जा रहा है। फिर एक नाम है पूरा सूरा का, सूरतुल मरियम। क्या नाम है बोले? मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है, खातून है, औरत है। और फिर उस सूरा को, पूरी सूरा को पढ़ें, उसका पहला रुकू, उसमें भी जिक्र इनका, दूसरा और तीसरा रुकू आयत नंबर 35 तक जिक्र जाता है। और पहले रुकू को अगर पढ़ें तो वहां पर जिक्र किया है ज़करिया अलैहिस्सलाम की मुनासबत से। आपको पता है ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो औलाद नहीं थी, तो न जाने उन्होंने कहाँ कहाँ दुआएं मांगी होगी कि मौला मुझे औलाद दे, मुझे बेटा दे। किस किस जगह उन्होंने दुआएं मांगी होंगी, नमाज पढ़ के, जिक्र करके अल्लाह का उन्होंने दुआएं मांगी होंगी। मगर हज़रत मरियम क्योंकि उनकी कफ़ालत में थी, हर रोज़ जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोलते तो कमरे में देखते जहाँ वो इबादत करती, मुसल्ले पे बैठती, तो हर मौसम के फल पड़े हुए हैं। एक दिन पूछते हैं मरियम, बाहर मार्केट में ये फल नहीं है, आपके पास ये फल कहाँ से आ गए?
تو حضرت مریم نے عرض کیا یہ سب میرے رب کا فضل ہے. جو یہ سنا نا کہ یہ رب کا فضل ہے تو دل کے اندر ایک امید پیدا ہوئی. عرض کیا باری تعالیٰ اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو کیا ہوا میری عمر کا موسم بیت چکا ہے. وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. مولا کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کیا ہوا میری بیوی بانجھ ہے, لیکن اگر بے موسم پھل تو مریم کو دے سکتا ہے تو اس عمر کے اندر مجھے بیٹا نہیں دے سکتا. پھر اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی ہیں اور اس جگہ کا توسل دے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, مولا مجھے بیٹا عطا فرما. دستی ایسے دعا قبول ہوئی. نہ صرف یہ خوشخبری سنائی اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ, بلکہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے نام بھی تجویز کر دیا. فرمایا اسمہ یحییٰ, اس کا نام یحییٰ رکھنا. یہ دعا جس جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے کی اس جگہ حضرت مریم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی سجدے میں جھکاتی تھی. اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی. یعنی اوورال آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک عورت کی قرآن کی نظر میں مقام, مرتبہ اور فضیلت کیا ہے. پھر کبھی آپ پڑھیں سورہ النور, اس میں 18 آیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک دامنی بیان کر رہی ہیں. 18 آیتیں. کبھی سورہ مجادلہ کو پڑھیں, اس کی پہلی 4 آیات ایک اور صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت خولہ, ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. پھر حضرت خدیجہ, ویسے تو آپ کو پتا ہے جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ, اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ تو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تب ہے نا, مگر اوورال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سوسائٹی میں سب سے پہلے جس نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا وہ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. جب مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں. پھر آپ آگے بڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ قرآن حکیم کی سورہ النساء, اس میں جہاں وراثت کی بات ہوئی ہے تو اگر وراثت کی تقسیم کی جہاں بات ہوئی وہاں اگر غور کے ساتھ یہ لفظ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم میں اکائی مرد کو نہیں بنایا بلکہ عورت کو بنایا. آج کل تو بچے انگلش میڈیم پڑھتے ہیں نا, تو جب ہم پڑھتے تھے اردو میڈیم بلکہ پنجابی میڈیم تو اس میں رقم کیسے لکھتے تھے؟ اکائی, پہلے اکائی آتی تھی, پھر دھائی, پھر سینکڑا, ہزار, اس طرح پھر لکھتے تھے. آج کل آپ یونٹ کہتے ہیں اور ٹینس کہتے ہیں اور کیا نام ہے اس کا, 100 اور 1000 اس طرح لکھتے ہیں. تو پہلے تھی اکائی. وراثت کی جب تقسیم کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اکائی مرد کو نہیں بنایا, عورت کو بنایا ہے. لفظ کیا ہے؟ لفظ ہیں للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا مرد کو وراثت سے کتنا ملے گا؟ مرد کو وراثت سے اتنا ملے گا. فرمایا جتنا عورت کو ملا ہے نا اس سے 2 گنا مرد کو ملے گا. جتنا عورت کو دیا اس کو ڈبل کر لیں تو اتنا کس کو ملے گا؟ مرد کو. تو وراثت کی تقسیم میں اللہ نے اکائی اور مرد کو نہیں عورت کو بنایا. یہ نہیں کہا کہ جتنا مرد کو دیا جا رہا ہے اس سے آدھا عورت کو ملے گا, یہ نہیں. مرد کو اکائی نہیں بلکہ کہا کہ جتنا عورت کو دیا ہے اتنا ڈبل کر کے مرد کو دیا جائے گا. تو اکائی, جی مجھے پتا ہے مجھے.
تو اکائی اللہ تعالیٰ نے مرد کو نہیں بنایا، وراثت کی تقسیم میں اکائی اللہ نے کس کو بنایا؟ بولے عورت کو بنایا ہے۔ پھر اگر آگے بڑھیں آپ تو آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، جن میں سے 10 تو بڑے مشہور ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، مگر ٹوٹل 100 لوگ ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ کتنے لوگ ہیں؟ 100 ہیں۔ ان 100 میں سے 30 صرف خواتین ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جن میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ پھر اگر آپ اسی ضمن میں آگے بڑھیں، پہلی بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو پارلیمنٹ کا ممبر بنایا، اور پھر ان کی سنی جاتی تھی۔ ایک مقام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بل پیش کیا اور لوگوں کو کہا اس پہ دلائل دو۔ بحث ہوئی، اور بل یہ تھا کہ عورت کا منیمم کم سے کم حق مار مقرر کر دیا جائے کہ کوئی شخص اس سے نیچے نہ آئے۔ اس پہ پھر لوگوں نے دلائل دیے کہ جائز ہے، کسی نے کہا نہیں ہے یہ۔ آخر پہ ایک خاتون اٹھی، اس نے کہا عمر اگر ہمارے حق مہر کو منیمم یا میکسیمم اللہ نے نہیں مقرر کیا تو تم کون ہوتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم بول پڑے، فرمایا قد اصابت امراتن اخطا رجل، فرمایا مرد خطا کھا گیا اور عورت صحیح نتیجے پہ پہنچ گئی۔ یہ عمومی فضیلت اور مقام و مرتبہ ہے خاتون کا۔ اور پھر تاریخ کا کبھی مطالعہ کریں تو جس طرح محدثین ہوئے ہیں مرد، اسی طرح 1535 محدثہ وہ خواتین بھی ہوئی ہیں۔ اور درجہ یہ تھا بڑے بڑے امام ابن جوزی، ابن حجر اسقلانی، امام مالک، امام شافعی جیسے بڑے بڑے لوگ وہ ان محدثہ خواتین کے شاگرد تھے۔ یہ مقام ہے تاریخ کے اندر بھی عورت کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا لیں آپ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اینگل سے مرد کا ذکر کیا ہے اسی اینگل سے عورت کا ذکر کیا، اور اگر مقام و مرتبہ کی وہ اس اندازے اس اینگل سے بھی آپ تاریخ کا، قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی جب تقسیم کی باری آئی تو اس میں اکائی مرد کو نہیں بنایا بلکہ اکائی عورت کو بنایا ہے۔ یہ تو ایک گفتگو کا پہلا حصہ ہے جسے ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس صنف نازک کا مقام کیا ہے۔ آگے یاد رکھیں عورت کو اللہ پاک نے 4 کردار ادا کیے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ عورت بیٹی ہے، عورت کا دوسرا کردار ہے کہ وہ بہن ہے، تیسرا کردار ہے کہ وہ بیوی ہے، چوتھا کردار ہے کہ وہ ماں ہے۔ تو پہلا کردار عورت کا بیٹی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اسلام نے کہی کہ عورت کو جو اس نے پہلا کردار عطا کیا ہے وہ بیٹی کی شکل میں عطا کیا ہے۔ بیٹی کی شکل میں اس کا کردار کیا ہے یہ متعین کرنے سے پہلے ذرا بیٹی کا مقام سن لیں۔ اگر مقام دیکھنا ہو تو یہ ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہے، آگے میں آپ کو دلائل دوں گا۔ کلیم یہ ہے، یاد رکھیں بیٹی کو جو مقام، مرتبہ، شان، عظمت ہمارے اسلام نے دی ہے دنیا میں کوئی مذہب اور کوئی معاشرہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے، نہ یہ بیٹی کو دیا ہے، اس پر کبھی سورۃ النحل پڑھیں کہ اسلام سے پہلے بیٹی کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ اس پر تو یقین ہے نا سب کو، بولیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا اسلام سے پہلے
جب والد کو کہا جاتا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے میں لال پیلا ہو جاتا کہ میں برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، منہ چھپاتا پھرتا۔ اور قرآن کہتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اندر ہی اندر پلاننگ کرتا کہ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بیٹی کی شکل میں جو ذلت ملی ہے اسی ذلت میں ساری زندگی گزاروں، یا اس کو زندہ ہی درگور کر دوں۔ یہ اندر ہی اندر پلان کرتا، یہ حالت تھی معاشرے کے اندر۔ تو ویسے آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی زمانہ جاہلیت کے اثرات موجود ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس طرح، آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے گھروں کو دیکھ لیں، وہ خوشی بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہمیں نہیں ہوتی جو خوشی بیٹے کے پیدا ہونے پہ ہوتی ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو ساتھ ساتھ پنڈ مٹھائیاں کھائیں، اور بیٹی پیدا ہو تو پھر یہ کہا جائے جو اللہ کی مرضی، پھر اس کی تقسیم پہ زور تو نہیں ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ اثرات آج بھی موجود ہیں۔ سورۃ النحل میں یہ جو آیات جن کا نزول کیا آیات کا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کبھی رسم کا خاتمہ کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا سن کے بندے کا چہرہ لال پیلا ہو جائے۔ اور پھر اس رسم کا یوں بھی خاتمہ کیا، قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں تو ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قیامت کے روز ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، اور بیٹی اپنا مقدمہ پیش کرے گی رب کے حضور، اور پوچھا جائے گا بتاؤ ان معصوم بچیوں کو تم نے زندہ درگور کیوں کیا ہے؟ یہ آیات نازل کر کے بیٹی کا، عورت کا بیٹی کی شکل کے اندر جو مقام ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ نوازا ہے۔ اور یہ امام جعفر الصادق کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں البنون نعمہ والبنات رحمہ، فرمایا سنو بیٹے اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اس پر کبھی آقا علیہ السلام سے پوچھیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو بیٹیاں دیں یا ایک بیٹی ہے، ایک حدیث میں فرمایا ثلاث بنات، تین بیٹیاں ہیں، فرمایا فیحسنو، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پڑھایا لکھایا، تربیت کی، اچھی جگہ شادیاں کی، تو حضور نے فرمایا الا دخل الجنہ، وہ شخص کہیں اور داخل نہیں ہوگا، داخل ہوگا تو رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک خاتون آئی، دو بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ، گھر میں مجھے ایک کھجور ملی تو میں نے اس کو کھانے کے لیے دی، اس نے اس کھجور کو توڑا، آدھا حصہ ایک کو دے دیا، آدھا دوسری کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ شام کو جب آقا تشریف لائے تو ام المومنین فرماتی ہیں جب میں نے یہ قصہ سنایا تو حضور نے فرمایا عائشہ اس خاتون کو خوشخبری سنا دو، بیٹیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک رکھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، فرمایا جب اپنی اولاد کو گفٹ دیتے ہو، تحفے دیتے ہو، عطیات دیتے ہو، اس میں برابری رکھو، بیلنس رکھو۔ اور پھر آگے فرمایا فلو کنت مفضل احدا، اور اگر میں بیٹیاں اور بیٹے ان میں سے کسی کو افضل گردانتا، ان میں سے کسی کو فضیلت دیتا تو فرمایا لفضلت النساء، تو میں بیٹی کو بیٹے پر فضیلت عطا کرتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بیٹیوں کو اللہ پاک نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ کیا کہا؟ بولے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔
یہ تو سارے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے ارشادات۔ اب کبھی حضور علیہ السلام کا اپنا طریقہ دیکھیں کہ آپ کا اپنا طریقہ کیا تھا۔ اس پہ جو مثال دینا چاہتا ہوں اس ہستی کی جن کا آج دن ہے، یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ آپ کا ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب سیدہ کائنات آتی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو کبھی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں؟ چلیں آج کے دن نہیں، سیدہ کائنات کی مناسبت سے بیٹی آئے تو ذرا اسی مناسبت سے حضور کی سنت ادا کرتے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر حضور کیا کرتے؟ آپ مرحبا کہتے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی آیا نو ست بسم اللہ، تو عربی میں کہتے ہیں مرحبا۔ پھر حضور علیہ السلام ان کے دستے مبارک پہ بوسہ دیتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور قربان جائیں جس نبی کے طلبوں کو عرش ترستا ہے، فرش ترستا ہے، لوہے محفوظ ترستا ہے، وہ نبی اپنی مسند کے اوپر سیدہ کائنات کو بٹھا دیتے تھے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا اپنا اسوہ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں انہوں نے تو عجیب بات کی، وہ کہتے ہیں ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے مخاطب کرتے تو ہم یوں عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن حیرت کے انتہا نہ رہے کہ میرے کانوں نے سنا کہ حضور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں سید کائنات کو، یا فاطمہ فدا کے امی و ابی، اے فاطمہ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ یہ طریقہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی کو مخاطب کرنے کا۔ تو کائنات میں نے کہا کہ جو بیٹی کو مقام قرآن اور صحابہ قرآن نے دیا ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو جب بیٹی کو رحمت کہا جا رہا ہے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جا رہا ہے، تو پھر بیٹی کو ایسے کردار کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے دکھائے۔ پھر وہ آگے پھر اس کا کردار ہے، اگر مقام اتنا اونچا ہے تو پھر اس کا کردار بھی اتنی اونچا ہونا چاہیے۔ آج کی بیٹیاں اگر پڑھ لکھ جائیں تو والدین کو خاطر میں نہیں لاتی، کہتے ہیں یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، پرانے زمانے کی سوچ ہے ان کی۔ یاد رکھیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، تو بیٹیوں سن لو، بیٹیوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی اس وقت تک بیٹی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک وہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے والدہ کو راضی نہیں کر لیتی۔ اور والد کے بارے میں فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے والد کو راضی کرو۔ کوئی بیٹی اس وقت تک جنت نہیں جا سکتی، اس وقت تک رب کی رضا نہیں پا سکتی جب تک وہ والدہ کی خدمت اور مطیع اور فرما بردار نہیں ہو جاتی، اور جب تک اپنے والد کی مطیع اور فرما بردار نہیں ہو جاتی۔ تو بیٹی کو جس کردار کا حامل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بار بار یہ جو قرآن پاک میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کے ساتھ پیش آئے۔ اس پر بھی میں جو چیز کوٹ کروں گا وہ سیدہ کائنات کا عمل کروں گا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو سیدہ کائنات بھی اپنے بابا جان کے لیے ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، پھر وہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک پکڑتی، آپ کے دست مبارک پہ بوسہ دیتی اور اپنی مسند پہ حضور علیہ السلام کو بٹھا دیتی۔ یہ سیدہ کا کردار ہے۔ تو سیدہ کائنات کا یہ عمل بیٹیوں کے لیے کردار پیش کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں، جب آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو آپ نے سیدہ کائنات کو بلایا،
آپ کے کان میں کوئی بات کہی جس پہ سیدہ کائنات رو پڑی، پھر ایک دفعہ اور کوئی بات کی تو پھر آپ مسکرا پڑی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سیدہ پاک سے کہ کیا وجہ تھی، آپ پہلے روئی ہیں پھر مسکرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں روئی اس وجہ سے کہ بابا جان نے مجھے خبر سنائی کہ میں ظاہراً تم سے جدا ہونے والا ہوں، تو جدائی کا سن کے میں رو پڑی ہوں، اور مسکرائی اس پر کہ آپ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میری فیملی میں آپ وہ پہلی ہوں گی جو عالم برزخ میں میرے ساتھ ملاقات کرو گی۔ تو بابا جان کی ملاقات کا سن کے میں مسکرا پڑی۔ یہ عمل سیدہ پاک کا آج کی بیٹیوں کے لیے کردار ہے کہ آج کی بیٹی اس کا ماں اور باپ کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، یہ تعلق ہونا چاہیے کہ بیٹی روئے تو والدین کی جدائی پہ روئے، اور بیٹی مسکرائے تو والدین کی ملاقات پہ مسکرائے۔ یہ اس کا کردار ہونا چاہیے۔ اور پھر جب بیاہ کے وہ چلی جائے سسرال، تو سسرال میں بھی جا کے ایسا کردار رکھے کہ اس کے کردار کی وجہ سے اس کے ماں اور باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ سسرال والے یہ نہ کہتے پھریں کتنے برے والدین کی ہم بیٹی بیاہ لائے ہیں، بلکہ اس کا کردار دے کر نہ صرف اس کے والدین کی تعریف کریں بلکہ صبح و شام دعائیں دیتے رہیں کہ کتنے اچھے والدین کی بیٹی ہم گھر میں بہو بنا کے لائیں۔ اگر بیٹی کا کردار مقام اتنا اونچا ہے تو اسلام نے بیٹی کا کردار بھی اتنی اونچا متعین کیا ہے۔ یہ ہے ایز اے بیٹی۔ تو عورت کا دوسرا کردار ہے کہ عورت بہن بھی ہے۔ بولیں کیا ہے؟ بہن ہے۔ تو بہن کی شکل میں عورت کو ایسا کردار عطا کیا کہ کائنات کا کوئی دوسرا مذہب اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنیں، یہ بات سننے والی ہے، فرمایا او ثلاث اخوات، اگر کسی کی 3 بہنیں ہیں، یا فرمایا 2 بہنیں ہیں، باپ فوت ہو گیا، اب ان کی کفالت کرنے والا بھائی ہے، اس بھائی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فَيُحْسِنُ، اس بھائی نے اپنی بہنوں کی اچھی تربیت، تعلیم، تربیت اور شادی اچھی جگہوں پر کی، تعلیم کے مواقع ان کو فراہم کیے، حسن سلوک کیا، اس بھائی کے بارے میں بھی فرمایا اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ، وہ بھی اگر داخل ہوگا تو رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بہن کا مقام ہے کہ جس نے بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اگر بہن کے مقام کا اندازہ کرنا ہو تو ایک حضور علیہ السلام کی بھی بہن تھی، رضائی بہن، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت شیمہ، رضائی بہن ہے حضور علیہ السلام کی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام مدینہ پاک میں تھے تو حلیمہ سعدیہ کے گاؤں یا علاقے کی جنگ ہو گئی اسلامی لشکر کے ساتھ، تو مسلمانوں نے ان کے گاؤں کے برادری کے بے شمار مردوں کو قیدی بنا کے لے آئے، جنگ جیت گئے مسلمان صحابہ کرام، تو مدینہ پاک لے آئے ان کو۔ تو آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا، فی کس اتنا فدیہ جمع کرواؤ تو میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے اتنے، انہیں غلہ، اناج، دانے، کھجوریں، پیسے سب کچھ اکٹھا کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ خواتین کو کہا کہ جو ہاتھوں میں کانوں میں ڈالا ہوا وہ بھی دو۔ تو حضرت شیمہ کو جب کسی نے کہا کہ یہ جو کانوں میں بالیاں ہیں یہ اتار کے دو، تو پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے مرد چھڑا کے لانے ہیں۔ یہ کہاں سے ہیں؟ مدینہ پاک سے۔ وہاں کس نے قید کیے ہیں؟ جی محمد نامی، یعنی آقا علیہ السلام کا نام لیا انہوں نے۔ تو حضرت شیمہ بول پڑی کہ ایسا کریں، غلہ بھی واپس کر دیں لوگوں کو، اور خواتین سے جو آپ نے اتروایا ہے نا یہ سونا چاندی وہ بھی واپس کرو۔ مرد کہنے لگے کہ شیمہ یہ مذاق نہیں کر رہے، ہم ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں بھی حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، آپ کے قبیلے کے مرد بغیر فدیے کے شیمہ چھڑا کے لائے گی۔
ساتھ لیا اپنے قبیلے کے مردوں کو اور گئیں. اور جب آپ دیکھیں نا کہ آقا علیہ السلام ہے، پھر آگے ان کے گارڈ کھڑے تھے رستے میں، تو نے کہا حضور سے ملنا. انہوں نے کہا پہلے اجازت تو لیں، اندر پیغام پہنچاتے ہیں. تو آپ ہیں کون؟ حضرت شیمہ نے کہا میں ان کی بہن ہوں. آقا علیہ السلام کو جب خبر دی گئی، میرے آقا علیہ السلام نے نالین مبارک بھی نہیں پہنے، ننگے قدم آپ باہر نکل کے اپنی بہن کا استقبال کر رہے ہیں. ارے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو زندہ ترگور کرنے والے بڑے بڑے عرب کے سردار اپنی دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے رہے کہ محمد عربی کے دین میں ایک عورت کا مقام کیا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے اپنی مسند پہ بٹھایا، حال چال پوچھا، اور پھر آخر پہ پوچھا کہ بتائیں اے شیمہ آپ کیوں آئی ہیں؟ تو جب سارا واقعہ سنایا تو فرمایا بس اتنی سی بات، یہ آپ پیغام دے دیتی تو شیمہ میں آپ کا بھائی ہوں، بغیر فدیے کے صرف تیرا نام سن کے تیری برادری کے سارے مردوں کو آزاد کر دیتا. بہن کا مقام دیکھنا ہو تو حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں. اور میرے بھائیوں، جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، ایک بھائی کے دل میں جو غیرت ہے اپنی بہن کے بارے میں، وہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بہن کے بارے میں کوئی یہ بات کرے. یہ جو بھائی کے دل میں غیرت ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے. باقی کسی مذہب میں بھائیوں کے دلوں میں بہن کے بارے میں غیرت نہیں ہوتی. یہ اگر تحفہ دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے. یہ بہن کا مقام ہے. اگر بہن کا مقام اتنا اونچا ہے تو پھر بہن کا کردار بھی اتنا اونچا ہے. پھر وہ غیرت مند بھائیوں کی بہن بن کے دکھائے کہ میں کن بھائیوں کی بہن ہوں. اگر بہن حقیقی معنوں میں اپنا کردار پہچان لے تو وہ اپنے بھائیوں کی تقدیر بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بڑے کبھی واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا عمر خیر ہے آج کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کر دوں گا. تو کسی نے کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے گھر کی تو خبر لو، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے. گھر گئے، بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا، مگر بہن کا ایک ہی جملہ تھا، عمر اس جسم سے جان نکل سکتی ہے، محمد عربی کی محبت نہیں نکل سکتی. یہ جملہ سنا تو سیدنا فاروق اعظم کا اندر ہل گیا. کہا وہ لاؤ جو پڑھ رہی تھی تم میرے آنے سے پہلے مجھے بھی سناؤ. تو سورہ مریم کی آیات اس بہن نے پڑھنا شروع کی. جو آیات سنتے گئے اندر کا اندھیرا دور ہوتا گیا. بالآخر کہا مجھے بھی لے چلو حضور کے پاس. کلمہ پڑھا تو سیدنا فاروق اعظم کا مقدر بدلنے والی ان کی اپنی بہن تھی جس نے پہلے کلمہ پڑھا، اور اس کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے سیدنا فاروق اعظم کا مقدر بدل گیا. اگر بہن چاہے تو اپنے بھائیوں کی تقدیر بدل سکتی ہے. اگر مقام اتنا اونچا ہے بہن کا کہ اس کی وجہ سے بھائی جنت میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر مقام اتنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بہن کو پھر کردار بھی اتنا اونچا دیا ہے کہ ان غیرت مند بھائیوں کی وہ بہن پھر بن کے دیکھا ہے. آخری بات جس پہ گفتگو ختم کرنی ہے وہ عورت کا اگلا کردار ہے کہ عورت ایک بیوی ہے. بولے کیا ہے؟ یہ بھی اس کا ایک کردار ہے. اور بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21، پہلے بیوی کا مقام بیان کرتے ہیں پھر کردار. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. تو یہاں مرد کو بیوی کا زوج بیان کیا جا رہا ہے اور بیوی کو شوہر کا زوج قرار دیا جا رہا ہے. ایک ہی لفظ ہے. اس لفظ کے تحت جہاں یہ فرمایا کہ مرد بیوی کا زوج ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ بیوی شوہر کی زوج ہے. ایک ہی لفظ کے ساتھ اس کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو زوج ہے یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں استعمال ہوتا،
زوج کا معنی تو عربی کے اندر مطلق ہے، اس کا معنی جوڑا، جوڑ. یا میں سے ہم یہ نہیں بات کہتے کہ بات بڑے جوڑ کی ہے، کہتے ہیں نا ہم. تو زوج کا معنی جوڑ، جوڑا. تو یہ میاں بیوی کے لیے خاص نہیں ہے. اس کا معنی اگر دو جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو انہیں بھی ایک دوسرے کا زوج کہیں گے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اسی طرح بکری بکرا ہے، دو ہیں تو ان کو زوج کہیں گے، ایک دوسرے کا وہ جوڑ ہے. پودے ہیں ایک جیسے، ان کو بھی زوج کہیں گے. جانور ہیں ایک جیسے، ان کو بھی زوج کہیں گے. تو ایک ہی لفظ اگر مرد کے لیے بولا ہے تو وہی لفظ اگر بیوی کے لیے بولا تو اس سے اندازہ لگائیں مرد یہ نہ سمجھے کہ میں مرد ہو کے افضل ہو گیا ہوں. وہی لفظ جو اللہ نے مرد کے لیے بولا ہے وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بولا ہے. پھر اگر آگے بڑھیں تو ہم اردو کے اندر تو یہی استعمال ہوتا ہے نا، مرد کو کہتے ہیں زوج اور عورت کو کیا کہتے ہیں؟ زوجہ. ایسے ہی ہے نا. تو مرد کو زوج اور عورت کو زوجہ. اب یہ زوجہ جو لفظ ہے نا، اس پورے لفظ کی اگر شکل آپ اپنے تصور میں لائیں تو وہ بنتا ہے زوجاتن، اور مرد ہوگا زوجن، اور وہ زوجاتن، اور اس کے آگے تا ہے، گول تا. اس کو مونس کی تا کہتے ہیں، تانیس کی. تو عربی کے اندر جس لفظ کے اندر آگے گول تا آ جائے نا کہ مونس ہے، تو اس میں ہلکا سا اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ مذکر سے تھوڑا سا نیچے ہے، جس میں تائے تانیس آ جائے. تو یہ فطرتی سی بات ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تھوڑی سی مقام و مرتبے میں نیچے ہے. مگر خدا کی عزت کی قسم پورے قرآن میں اللہ نے عورت کے یہ لفظ زوجہ استعمال نہیں کیا. جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے لفظ زوج استعمال ہوا ہے عورت کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی آیت سورہ بقرہ کی، اس میں فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انتا، آگے کا سب کیا ہے؟ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. یہ نہیں فرمایا وَزَوْجَاتُكَ الْجَنَّةِ، نہیں، فرمایا زَوْجُكَ الْجَنَّةِ. تو لفظ تائے تانیس کے بغیر استعمال کیا ہے. سورہ زاریات کی آیت کوٹ کرتا ہوں جس میں فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، یہاں بھی تائے تانیس نہیں ہے. پھر سورہ طٰہٰ میں فرمایا ازواجن من نبات شتیٰ، یہاں بھی تائے تانیس نہیں ہے. سورہ انعام میں فرمایا ثمانیۃ ازواجن، یہ بھی مذکر ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا، سورہ واقعہ، یہاں بھی مذکر ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہاں بھی مذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ زوج کا عورت کے لیے استعمال کر کے مرد کے ذہن سے یہ نکالا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے تائے تانیس لگا کے اس کا مقام کم نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو ان کا مقام نیچا کرنے والے. پھر اگر آگے بڑھیں تو ہاں، تو مرد یہ نہ سمجھے کہ جنسی اعتبار سے میں افضل ہو گیا ہوں، نہ. اگر کوئی افضل بنتا ہے اس کا کرائٹیریا بھی بتا دیا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، افضل اگر کوئی بنے گا تو اپنے کردار کی وجہ سے بنے گا، اپنی سیرت کی وجہ سے بنے گا. اگر مرد نے اپنی سیرت اور کردار کو سنوار لیا پھر وہ افضل ہو جائے گا. اور اگر یہ ساری زندگی چرس کے سوٹے لگاتا رہا، ساری زندگی جگہ جگہ سے گند اٹھا کے، غلاظت اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا رہا، جائز رشتوں کو چھوڑ کے گندے رشتوں کی طرف جاتا رہا، تو پھر فرمایا مرد ہونے کی اعتبار سے اس کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا. اگر تقوی کے لحاظ سے وہ آگے بڑھ گئی ہے تو پھر اللہ کے نزدیک عظمت والی عورت ہے. جس نے بھی افضل بننا ہے وہ اپنی سیرت اور کردار کے حوالے سے ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ، بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا، اور آگے لفظ ہے قُرَّةَ أَعْيُنٍ، بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا جا رہا ہے. بیوی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک.
اور پھر ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح بیویوں پر مردوں کے حقوق ہیں تو فرمایا اسی طرح مردوں پر بھی بیویوں کے حقوق ہیں. تو مقام بھی بیان کیا جا رہا ہے، برابری بھی بیان کی جا رہی ہے. اور پھر سورہ زخرف کو کبھی پڑھیں، وہاں تو کمال کر دیا. ارشاد فرمایا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وازواجکم، اور اپنی بیویوں کو بھی جنت میں لے جاؤ. کیوں؟ یہ رشتہ جنت سے آیا ہے اور جنت میں جائے گا. یہ مقام و مرتبہ ہے. اور آقا نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، فرمایا دنیا متاع ہے اور سب سے بہترین متاع ایک نیک پاک دامن صالح بیوی ہے. یہ ساری باتیں بتانا یہ مقصد ہے. ایک تو یہ بتانا مقصد ہے کہ عورت کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے، اور دوسرا کیونکہ آج کے پروگرام میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ بھی سنیں گے، تو اس سے خاتون کبھی یہ نہ سمجھ لے کہ گھر میں سینہ تان کے کھڑی ہو جائے کہ میں مردوں کے افضل ہو گئی ہوں اور برابر ہو گئی ہوں. اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں. ہم تو وہ مقام دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن نے ان کو عطا کیا ہے. تو کبھی ایک جنس اور ایک نوع سے تعلق رکھنے والی چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں ایسا ہی ہے نا، یہ اگر برابر نہیں ہے تو وہاں کیسے؟ سارے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، مگر کسی پہاڑ کو اس نے اپنی نشانیاں نہیں کہا، صرف صفا مروہ کو کہا ہے. ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں، مگر ایک رات کے بارے میں فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سارے پانی اللہ نے بنائے ہیں، مگر زمزم جب پیا جاتا ہے تو فرمائے احتراماً اور ادباً کھڑے ہو جایا کرو. مطلب یہ ہے کہ کلیتاً برابر. فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے بارے میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو عورتوں کی نسبت ہم نے قوی بنایا ہے. یعنی ایک طریقے سے دیکھیں مرد کی پھر فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ انہیں ان کا کفیل بنایا ہے. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کا کوئی ادارہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، فیکٹری ہے، تو اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، پھر وہ سارا عملہ اس کا مطیع ہوتا ہے. اور اگر سارے پرنسپل بن جائیں تو پھر ادارہ چلتا ہے؟ بولے تو اس گھر کا سربراہ بنایا اس کو. تو سربراہ ہونے کے ناطے پھر آگے ارشاد فرمایا اور ریزن آگے بیان کی کہ سربراہ کیوں بنایا. فرمایا ایک ریزن تو یہ ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اور دوسری اس کی فرمایا ریزن یہ ہے کہ اس کو سربراہ اس لیے بنایا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ عورت کی جملہ ضروریات کا ذمہ دار مرد ہے، اس نے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے. یوں اللہ تعالیٰ نے اور پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، فرمایا مردوں کو عورتوں پر ایک درجے سے ہم نے افضل بنایا ہے. اس طرح پھر مرد کا مقام بھی واضح کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے اب عورت کا کردار کیا ہے، تو کردار کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا عورت کا پہلا کردار یہ ہے فالصالحات، کہ بیوی نیک ہونی چاہیے، تقوی طہارت اختیار کرے. پھر فرمایا قانتات، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو. یہ کردار متعین کیا جا رہا ہے. اگر گھر میں اپنے سربراہ کی نہیں مانے گی تو وہ گھر چلے گا کیسے؟ اس لیے فرمایا عورت مرد کی مطیع ہو، فرما بردار ہو. اور اگر وہ یہاں تک فرمایا اگر جاب کرنے کی ویسے اجازت ہے، لیکن اگر مرد اجازت نہیں دیتا تو پھر گھر کا ڈسپلن خراب نہ کرے، پھر کوارڈینیشن کے ساتھ اس کی مطیع اور فرما بردار ہو کر گھر کا ماحول خراب نہ کرے، گھر کے ماحول کو اچھی طرح چلائے. اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر خاتون نفلی عبادت کرنا چاہتی ہے
تو وہ بھی مرد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، یہاں تک کہہ دیا ہے۔ اور پھر عورت کا دوسرا کردار کیا ہونا چاہیے، یعنی بیوی کے روپ میں فرمایا حافظات للغیب بما حافظ اللہ، مرد کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے، کس کی؟ فرمایا اپنے شوہر کے نسب کی حفاظت کرے۔ بولے عورت کس کی حفاظت کرے؟ شوہر کے نسب کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی، اس کی حفاظت کرے، اور مت کسی کو گھر میں آنے دے جس کے آنے سے شوہر ناراض ہوتا ہے، ایسے بندے کو گھر میں نہ آنے دے۔ اور پھر گھر کی ایک ایک چیز مرد کی عورت کے پاس امانت ہے، اور وہ امین ہے۔ آج کی بہنوں کی اور خواتین کی یہ بھی ایک خرابی ہے کہ جب غصے میں آتی ہیں تو پورے گھر کا ستیہ ناش ہی کر دیتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کوئی نہیں۔ تو فرمایا اس کی ذمہ داری ہے گھر کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے، اور ایگزیکٹ ہر چیز کو اس جگہ رکھے کہ رات کے 12 بجے بھی اگر مرد کو کوئی چیز چاہیے تو اس کا ہاتھ ایگزیکٹ اسی جگہ جانا چاہیے جہاں اس چیز کو موجود ہونا چاہیے۔ گھر کے ڈسپلن کو اس طرح مینج کرے پھر، اور مرد گھر میں داخل ہو تو قدم رکھتے ہی گھر کا ماحول دیکھ کر اور بیوی کو دیکھ کر اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ ایک اچھے بیویوں کا کردار ہے، متعارف انداز میں یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں داخل ہو تو بیوی کے چہرے پر 12 بجے ہو۔ ایسی خواتین کی بھی کمی نہیں ہے کہ مرد بیچارہ ساری زندگی ان کی خواہشات پوری کرتا رہتا ہے اور کوئی ایک خواہش پوری نہ کر سکے تو پھر کہتی ہیں میں تے جدوں دی سکار آئی ہیں میں تے کوئی چیز تے پائی کوئی نہیں، مجھے سکون ہی نہیں ملا۔ تو ناشکری نہ بنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے میری آنکھوں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ جہنم میں جانے والی عورتیں، تو کبھی ناشکری نہ بنے۔ پھر بھائیوں سے بھی گزارش ہے، جو وہ لوگ جو اس وقت شوہر بن چکے ہیں، مرد ہیں اور شوہر بن چکے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ایسا بنائیں کہ وہ بھی گھر میں داخل ہوں تو انہیں دیکھ کر عورت کے بھی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ وہ بھی اگر بنے سورے تو چوک اور تھڑوں میں کھڑا ہونے کے لیے نہیں، وہ بھی بنے اور سورے تو اپنی بیوی کے لیے بنے اور سورے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب گھر سے نکل جاتے ہیں تو وہ کوئی پھولوں کی سیج پہ نہیں سوتی۔ آپ دیکھیں نا میکسیمم گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سب سے پہلے عورت اٹھتی ہے صبح، اور اللہ توفیق دے تو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھا، نماز پڑھا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، پھر بچوں کو اٹھایا، ان کا ناشتہ، یہ روزوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، پھر مرد نے جاب پہ جانا ہے اس کا ناشتہ، پھر اس کی امی ابو پیچھے ہیں ان کی نیچر کے مطابق ان کا ناشتہ، اس کے بعد پھر برتن دھونے، پھر گھر کی صفائی، پھر کپڑے دھونے، تو وہ فارغ تو وہ بھی گھر میں نہیں رہتی، پورا دن کام کاج کرتی رہتی ہے۔ تو مرد حضرات کو بھی اس اینگل سے سوچنا چاہیے کہ وہ بھی گھر میں کوئی آرام سے نہیں بیٹھتی، وہ بھی اس کے لیے کوئی 2 بول میٹھے بول دیا کرے تاکہ 2 بول میٹھے سن کے اس کے پورے دن کی تھکاوٹ بھی اتر جائے۔ تو مرد عورت کی خواہشات کا احترام کرے، عورت مرد کی خواہشات کا احترام کرے، یہ دونوں گاڑی کے پہیے جب چلتے ہیں تو گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی 3 سے 4 منٹ اپنے ٹائم سے آگے چلا گیا ہوں، بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ عورت کا جو چوتھا کردار ہے وہ ایک ماں کا ہے۔ بولیں کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ ماں کے بارے میں صرف ایک حدیث، کسی صحابی نے پوچھا حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق ماں کا یا باپ کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے دوسری بار پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری بار پوچھا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اور چوتھی بار فرمایا تیرے والد کا۔ یوں میرے آقا علیہ السلام نے ایک ماں کا مقام بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ماں اپنے مقام کو پہچان جائے پھر نسلیں سنور جاتی ہیں۔ دنیا میں بڑی سے بڑی ہستی دیکھ لیں، اس کے پیچھے ماں کی تربیت نظر آئے گی۔
یہ آخری بات سن لیں توجہ کے ساتھ، مولا کائنات کے 18 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ 18. مگر خدا کی عزت کی قسم ان 18 بیٹوں میں سے کوئی حسن و حسین جیسا نہیں تھا. اور حسن و حسین جیسا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ کسی کی ماں سیدہ پاک جیسی نہیں تھی. اندازہ لگائیں، بابا فرید گنج شاکر ایک دن اپنی ماں کو کہنے لگے کہ زندگی بھر میری تہجد قضا نہیں ہوئی. ماں نے کہا بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں ہے. فرمایا اس میں کمال تیری ماں کا ہے. میں نے زندگی بھر کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا. یہ تو یہ مائیں ہیں نا. پھر اندازہ لگائیں اس ماں کا عالم کیا ہوگا جو وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کی ماں تھی، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا. تو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی اس وقت تک بڑا مقام نہیں پا سکی جب تک اس کی ماں ایک اچھے کردار کی حامل نہیں تھی. تو یہ اوورال خواتین کا ایک مقام ہے اور ساتھ ان کا کردار ہے. تو آج یہ موضوع سن کر آج ہم پر فرض عائد ہوتا ہے پاکستان میں کہ اس میں 53% تعداد خواتین کی ہے اور 47% مرد ہیں. یعنی مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں. مگر افسوس یہ ہے ہم نے عورتوں کو سیکھنے سکھانے تعلیم تربیت کے مواقع فراہم نہیں کیے. کروڑوں روپیہ لگا کر مسجدیں مدرسے، اس میں صرف 47% جنریشن کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور 53% جو انسانیت اور عورتوں کی شکل میں ہیں ان کو ہم نے تعلیم سے محروم رکھا ہوا ہے. آپ جس پلیٹ فارم سے آپ یہ بات سن رہے ہیں منہاج القرآن، اس کا تر امتیاز یہ ہے کہ اس نے میلاد، اعتکاف، تعلیم، تربیت، حتیٰ کہ تنظیمات کے ڈھانچے میں جہاں مرد کو مقام دیا ہے شانہ بشانہ ان کے وہاں خواتین بھی چل رہی ہیں، جس کا نام ہے منہاج القرآن ویمن لیگ. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کردار سازی ہوتی ہے. کردار سازی. آپ اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو منہاج القرآن ویمن لیگ کا حصہ بنائیں اور پھر اسی رمضان کے آخری عشرے میں پھر ہزارہ لوگ، اگر مرد اعتکاف کرتے ہیں منہاج القرآن ٹاؤن شپ میں تو ہزارہ عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں. آپ کبھی اپنی بہن بہو بیٹی کو آپ بھیجیں اعتکاف پہ، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ بیٹی جب واپس آئے گی آپ کا گھر ایک جنت کا گہوارہ بن جائے گا. ایسی تربیت وہاں سے لے کے آئے گی. روئے زمین پر 200 سے زائد ممالک میں منہاج القرآن کا مضبوط نیٹ ورک ہے. جہاں ٹی ایم کیو تحریک منہاج القرآن ہے تو وہاں شانہ بشانہ منہاج القرآن ویمن لیگ بھی ہے. آئیں اس تصور کو ہم اپنے عملی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے معاشرے میں خواتین کو نہ صرف وہ مقام دیں بلکہ ان کو وہ اچھا رول پلے کرنے کے بھی مواقع دیں جو ایک خاتون کر سکتی ہے اور جس کے کر سکنے سے معاشرے کے اندر ایک اچھائی پنپتی ہے اور برائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں. جو مائیں بہنیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدہ کائنات کا اچھا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ میں گزارش کروں گا، یہاں ہمارے مسجد کی انتظامیہ بیٹھی ہوگی، بقیہ بھی جو 2-3 دروس رہ گئے ہیں اس میں بھی ان کو آنے دیں. کوئی نہ کوئی تو انہیں ملے گا ہی نا. ابھی عقیدہ ختم نبوت کا موضوع پڑا ہے اور کل بڑا اہم موضوع ہے اور ہمارا جو پینل آپ کے یہاں آئے گا ان میں سے ٹاپ کے جو مقرر ہیں وہ کل آ رہے ہیں. علامہ ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب، اور ان کا موضوع ہے غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج. یہ دیکھیں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ جی غصہ آ گیا تھا. بیٹی کو مارا کیوں ہے؟ وہ جی غصہ آ گیا تھا. آپ نے قتل کیوں کیا ہے؟ وہ جی غصہ آ گیا تھا. تو غصے میں آ کے طلاقیں ہوتی ہیں، غصے میں آ کے پھر قتل ہوتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا. اس کا قرآن و حدیث میں علاج کیا ہے وہ کل بیان ہوگا. جب کل آپ ان کو سنیں گے
تو آپ کہیں گے کہ اصل مقرر تو آج آیا ہے، پچھلے 2 کچھ بھی نہیں تھے، تو کل آپ خود بھی آئیں، ساتھ ساتھ ایک بھائی کو، بالخصوص جو جوان بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں، دوستوں کو لے کے آئیں۔ بلکہ میں گزارش کروں گا، اگر میری گزارش قبول کر لیں مسجد کی انتظامیہ، خواتین کو کل بھی آنے دیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، اگلے موضوعات بھی ان کو سننے دیں۔ اللہ گھر گھر کو اپنے محبوب کی توجہات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔